10-15 سیکنڈ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. گزشتہ درس کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ابتدائی باتیں کچھ عرض کی تھیں کہ قرآن کریم خود قرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن پاک کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر کو کسی آیت کی تفسیر کرنی ہو تو باقی ساری آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھا جائے گا. اس کی مثال یہ دی تھی کہ جیسے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، انہوں نے اس میں میوزیکل شو کو بھی اللہ کی زینت، پیدا کردہ زینت میں سے شمار کر کے اس کو حلال سمجھ لیا. تو اس کو عرض کیا تھا کہ پوری پچھلے رکوع سے اس کو دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو سمجھا گیا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اس کا بیان حدیث مبارکہ ہے، تو احادیث مبارکہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے. قرآن پاک کے مجمل الفاظ کا وہ معنی لیا جائے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے. اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس آیت کا مطلب کیا بیان کیا ہے. اگر کوئی تعارض، تناقض، آپس میں ضد، تضاد نظر آ رہا ہے تو اس کا حل حضرات صحابہ نے کیا پیش کیا ہے، اور پھر صحابہ کے شاگرد آگے تابعین ہیں، اور ان کے بعد ان کے شاگرد. یہ اسی طرح جس طرح قرآن تسلسل سے ہم تک پہنچا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بیان اور قرآن کی تفسیر بھی تسلسل سے ہم تک پہنچی ہے. تو جس طرح ہم دنیاوی فنون اور دنیاوی چیزیں ماہرین سے لیتے ہیں، ایسے ہی قرآن و حدیث اور جو دینی احکام ہیں یہ بھی ان ماہرین سے لینا چاہیے جنہوں نے جو اس تسلسل کے اندر جڑے ہوئے ہیں. یہ کل کی بات کا تقریباً خلاصہ ہے. آج سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ بھی ہو جائے. اور یہ آپ حضرات کے سامنے چونکہ بات پہلے سے ہے کہ اس مختصر دورانیے کے اندر، اس مختصر وقت کے اندر پورے قرآن پاک کے اب پون گھنٹے کے اندر ہم پورے پارے کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. تو کوشش کریں گے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اس جتنا حصہ بھی ہو اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے، اور ہمارے ایک تو اس میں علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ اس سے قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں پتہ چلے گا، اور دوسرا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمارے عمل سے اس کا کیا تعلق ہے. تو اس کی کل کچھ ساتھیوں نے توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ اس بات کو بھی عرض کر دیا جائے کہ اگر ہم سننے کا صحیح حق ادا کر دیں گے، یعنی ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور صحیح، سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے سننا، سمجھنا. اگر کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے، کوئی اشکال ہو رہا ہے، کوئی بات، کسی بات کی وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. کوئی وضاحت پوچھنا چاہیں، کوئی ذہن کے اندر اشکال آ رہا ہے، کوئی بات آ رہی ہے وہ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. تو پہلی بات یہ کہ توجہ سے سننا، اور پھر عمل کی نیت سے سننا. یہ جو ہم سن رہے ہیں اس کو سمجھنا، عمل کی نیت سے سننا، اور اس میں کوئی بات سمجھنے میں یا اپنے ذہن کے اندر پہلے سے کوئی بات ہے اور یہاں سے اس کے خلاف بات کہی گئی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات بظاہر ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو وہ پوچھ لیا جائے. یہ صورت مبارکہ صورت فاتحہ سب سے پہلی ان صورتوں میں سے ہے جو مکمل نازل ہوئی. ویسے تو صورت علق سب سے پہلے نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو صورت علق کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ غار حرا میں نازل ہوئیں.
اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی چند آیات مبارکہ نازل ہوئیں، لیکن مکمل صورت جو اکٹھی نازل ہوئی ہے وہ سب سے پہلے صورت فاتحہ نازل ہوئی۔ اس صورت مبارکہ کا نام صورت فاتحہ اور ام الکتاب، ام القرآن، قرآن العظیم، سورۃ الشفاء اور بھی اس کے بہت سے نام ہیں۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنا، تو اس صورت مبارکہ کا نام صورت فاتحہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ گویا قرآن پاک کے جتنے قرآن پاک کو کھولنے کے لیے، قرآن کا یوں سمجھ لیں کہ دروازہ ہے، ابتدا ہے۔ قرآن پاک کے شروع میں بھی یہ ہے اور ہر نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے صورت مبارکہ کا نام صورت فاتحہ بھی ہے۔ اس کو ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، مرکز، جڑ۔ تو یہ پورے قرآن پاک کا یوں سمجھیں کہ خلاصہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو مضامین ہیں، اس کا خلاصہ اور اس کا متن یوں سمجھیں کہ صورت مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، اللہ کی صفات کو بھی بیان کیا گیا ہے، رسالت کو بھی بیان کیا گیا ہے، آخرت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہی قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور وہی قرآن عظیم بھی ہے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کے اندر تشریف فرماتے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک قرآن پاک کی بہت بڑی صورت سکھاؤں گا، مجھے یاد دلا دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور کام میں مصروف تھے، فارغ ہو کے مسجد سے نکلنے لگے تو ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت بڑی صورت سکھاؤں گا، تو آپ مجھے سکھا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی صورت فاتحہ پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی، فرمایا یہی وہ صورت ہے جو میں نے کہا تھا کہ اعظم صورت فی القرآن، قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے عظمت شان کے اعتبار سے۔ اس صورت مبارکہ کو صورت شفا بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ صورت فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام کا ایک قافلہ گیا کہیں، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، اور انہوں نے بہت اس کا دوا دارو کیا، علاج کیا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قافلہ آیا، ان کے پاس ممکن ہے اس کا کوئی علاج ہو۔ ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جی ہمارے سردار کو اس طرح کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، آپ کے پاس کوئی منتر ہو تو آپ کر دیں۔ یہ گئے، انہوں نے کہا جی ہم دم تو کریں گے لیکن ہم 30 بکریاں لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا، تندرست کر دیا، اور یہ 30 بکریاں لے کر آ گئے۔ بعد میں خیال آیا کہ ہم نے بکریاں تو لے لیں، پتہ نہیں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس سے شفا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کا نام صورت شفا بھی رکھا گیا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے صحیح یقین کے ساتھ اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما دیں گے۔ اس صورت مبارکہ کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 7 آیات مبارکہ ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فقہا کا آپس میں اختلاف ہے کہ آیا 7 آیتیں بسم اللہ شریف سمیت ہیں یا اس کے علاوہ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ صورت فاتحہ کا جز ہے، ایک آیت بسم اللہ، دوسری الحمدللہ رب العالمین، تیسری الرحمن الرحیم، چوتھی مالک یوم الدین، پانچویں ایاک نعبد و ایاک نستعین، چھٹی اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتویں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی صراط الذین سے لے کے آخر تک یہ 7ویں آیت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ یہ صورت فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ جیسے باقی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی ہے، ایک صورت کا دوسرے صورت سے فصل کرنے کے لیے، علیحدگی بیان کرنے کے لیے کہ یہ اس سے جدا ہے، ایسے ہی صورت فاتحہ کے شروع میں بھی بسم اللہ لکھی گئی ہے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نئی صورت ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔
لیکن سارے فقہا صورت فاتحہ کی 7 آیتیں ہی مانتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ صورت فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو وہ پہلے والی 5 آیتیں تو مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم تک 5 آیتیں ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں، یہ 6ٹھی آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ اس صورت مبارکہ کے ختم پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کا مطلب ہے یہ دعا ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آمین دعا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو شروع کرتے ہوئے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے، پھر بسم اللہ پڑھی جائے۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور بیچ میں کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو اس کو شروع میں صرف بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے، وہاں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ایک جملہ ہے، یہ آیت ہے، یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں کو بسم اللہ نہیں ملی تھی، بلکہ ابتداءً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بسمک اللہم یہ پڑھا کرتے تھے، بسمک اللہم، اے اللہ آپ کے نام سے میں کام شروع کر رہا ہوں۔ لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سورہ نمل کے اندر، تو اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین اور بہت تاکید فرمائی ہے کہ جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، چراغ بجھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے چراغ کو بجھاؤ، برتن ڈھکو تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈھک دو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، سواری پہ سوار ہو رہے ہیں تب بسم اللہ، وضو کر رہے ہیں تب بسم اللہ۔ غرض ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور فرمایا جو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیا جائے تو اس دروازے کو شیطان کھول نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول بھی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھایا بھی ہے۔ اسی طرح اس صورت مبارکہ کو، صورت فاتحہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث قدسی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ تو گویا اس صورت فاتحہ کو نماز کا، آگے جو تقسیم کی تفصیل حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے وہ اس صورت مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو میرا بندہ سوال کرے گا۔ پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہیں رحیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد ہے۔ اب اس کے بعد میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اس کے بعد بندہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلا دے۔ تو اس صورت مبارکہ کو، اس پوری صورت الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ صورت مبارکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور کوئی نماز، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس نماز کے اندر، جس رکعت کے اندر صورت فاتحہ نہ پڑھی گئی تو وہ رکعت اور وہ نماز ناتمام ہے، پورے طور پر وہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ اس، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ صورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو بعض حضرات نے اس صورت مبارکہ کو، اس حدیث مبارکہ کو اتنا عام لیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو صورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ویسے تو یہ فقہا کے ہاں مختلفی مسئلہ ہے،
لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ حدیث مبارکہ مقتدی کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کسی حدیث مبارکہ کو جب ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہاں پہ اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، ان کا قول نقل کیا، اور وہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں۔ وہ یہ بیان فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس بندے کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، باقی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، سنت اعمال سکھائے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنا امام بنا لو، اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور ایک روایت میں اذا قرأ فانصتوا، مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم اس کو آمین کہو۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے آگے یہ ذکر کیا ہے کہ ان سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ یہ روایت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا یہ روایت صحیح ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث دوسری جگہ پہ آتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ نسائی اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو نسائی یہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ والی زیادتی، یہ والے الفاظ مسلم شریف کے اندر ہیں، اور اذا قرأ فانصتوا تک کی روایت یہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امع الامام قراءۃ، کیا امام کے ساتھ کوئی قراءت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی نماز میں امام کے ساتھ کوئی قراءت نہیں ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، یہ موطا کے اندر روایت ہے، موطا امام محمد کے اندر، من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، جس نے ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں امام کے پیچھے ہو تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ یہ سری نمازوں میں بھی ہے، جہری نمازوں میں بھی ہے۔ سری نمازوں کے متعلق بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک صحابی نے، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور کوئی صحابی پیچھے قرات کرنے لگے، ساتھ والے نے ان کو روکا، ہاتھ سے کا اشارہ کیا، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، تم مجھے حضور کے پیچھے قرات کرنے سے کیوں روک رہے تھے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اس لیے میں روک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ظاہر ظہر عصر کی نماز کی بات ہے، اور ظہر عصر کی نماز سری ہوتی ہے، اس میں جہرن قراءت نہیں کی جاتی، اس لیے یہ کہنا ہے کہ جی امام کی آواز آ رہی ہو پھر تو ٹھیک ہے خاموش رہیں، اور اگر آواز نہ آ رہی ہو تو پھر پڑھتے رہیں، یہ بات بھی حدیث مبارکہ کی روح سے درست معلوم نہیں ہوتی۔ بہرحال عرض تو یہ کر رہا تھا کہ صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کی اہمیت کی وجہ سے اس صورت مبارکہ کا نام ہی صلاۃ نماز رکھا ہے۔ اب اس صورت مبارکہ کی پہلی 3 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، ثناء اور بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہر قسم کی تعریف مطلب جس چیز میں جو خوبی نظر آ رہی ہے اور جس چیز کی جو تعریف ہم سمجھ کر سکتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا، تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت ٹپک رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر لفظ اللہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ایسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کو بھی ساتھ بیان فرما رہے ہیں
رب العالمین، اس اللہ کے لیے تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور تمام جہان اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جہاں ہیں، جیسے انسانوں کا جہاں اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا جہاں ہے، یہ جانوروں کا جہاں ہے، یہ جمادات کا جہاں ہے، یہ چیونٹیوں کا جہاں ہے، یعنی ہر مخلوق کو ایک مستقل عالم تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس جہاں کے علاوہ، جس زمین پر ہم آباد ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور جہاں ایسا بھی ہو جہاں اور مخلوق بھی آباد ہو، عین ممکن ہے۔ تو جہاں جہاں جس جگہ پر بھی مخلوق اللہ کی موجود ہے، اس تمام مخلوق کا رب اللہ ہے۔ رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی مصالح مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے اس کو بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ کمال تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بتدریج کمال تک پہنچایا، انسان کو ایک نطفے سے، ایک قطرے سے لے کے کائنات کو مسخر کرنے والی صلاحیتوں تک اللہ تعالیٰ نے اس کی بتدریج ترقی کی، اور بتدریج اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت فرمائی۔ اسی طرح حیوانات کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ درختوں کو دیکھ لیں کہ ایک بیج سے لے کے اتنا پھل آور تناور درخت بن جاتا ہے، تو اس کی کمال تک پہنچانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی۔ الرحمن الرحیم، جو انتہائی رحم کرنے والے، بہت زیادہ مہربان ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے سب پر مہربان، اور رحیم کا مطلب بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں، جس کو یوں بھی کہا جاتا ہے رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ۔ رحمان کا معنی ہے، دونوں کا معنی رحم کرنا ہی ہے، اور دونوں کے معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے، رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کافر پر بھی ہے، مومن پر بھی ہے۔ اور رحیم کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی رحمت تام ہو، مکمل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ کافر اور مومن سب پہ رحم کر رہے ہیں، اور آخرت میں دنیا میں تو رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور مومن سب پہ رحم کر رہے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ جن پر رحمت ہوگی، کافروں پہ تو اللہ رحم نہیں کریں گے، مسلمانوں پہ رحم فرمائیں گے، لیکن جن پہ رحم فرمائیں گے ان پہ رحمت اللہ کی تام ہوگی، مکمل ہوگی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کہ مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن پاک کے اندر خود بیان فرمایا۔ اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس میں اللہ کے فرما بردار اور نافرمان دونوں جدا جدا ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر لو، کہ جس دن وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت کام آئے گی، پیسے دے کے بندہ جان چھڑا لے اپنی، نہ دوستی چلے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ تو اب ان تین آیات مبارکہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پوری کائنات کو بنایا بھی اللہ نے اور اس کو سنبھالا بھی اللہ نے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اپنی ضرورت کے لیے کائنات کو پیدا کیا، بلکہ یہ بھی اپنے رحمت کے ظہور کے لیے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، بعض پابندی کی زندگی گزار رہے ہیں، بعض آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پابندی والا پابندی کی زندگی گزارتا رہے، آزادی والا آزادی کی زندگی گزارتا رہے، اور آخرت میں دونوں برابر ہو جائیں۔ تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب ان پہلی تین آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ویسے تو صفات کو بیان فرمایا، یہ ایک درجے کی خبر ہے کہ اللہ رحمان بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں، اللہ رب بھی ہیں، اللہ قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، لیکن اس میں ایک تعلیم بھی ہے، خبر ہی نہیں ہے بلکہ انشاء بھی ہے، یعنی ایک تعلیم دی گئی ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا یوں کرو، جب دعا کرنی ہو، اللہ سے مانگنا ہو،
تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی ثنا اور بزرگی کو بیان کریں، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اور جب بندے نے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو گویا یہاں پہ پہنچ کے بندہ اللہ کے سامنے گویا کہ اپنے سامنے پا رہا ہے، اور حاضر ہو کر بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی تعریف کرتے کرتے اتنا قرب حاصل ہو گیا کہ پہلے غیب کے صیغے بول رہا تھا کہ وہ اللہ رب ہے، وہ اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور گویا یوں بزرگی بیان کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ حصر والا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں مفعول بھی جو ایاک کا ہے اس کو نعبدو سے پہلے لایا، ہونا نعبدو ایاک کا چاہیے تھا، بعد میں ہوتا تو کہتا ہے کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ مفعول کو مقدم کرنا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو ہم اپنی التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں اور مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں، اور دوسرا گویا یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں کس میں؟ ہر عمل کے اندر، عبادت میں بھی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ اس عبادت صحیح کرنے کی بھی آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ آپ کی عبادت ہم کرتے ہیں اور عبادت صحیح کرنے پر مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے، 3 دفعہ یہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما علی ذکرک کہ میں آپ کا ذکر صحیح طریقے سے کر سکوں، و شکرک اور میں آپ کا شکر، آپ کی نعمتوں پر شکر صحیح کر سکوں، وہ حسن عبادتک اور آپ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں، اس پر میری مدد فرما۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مدد مانگنی بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ اب جو ہم استعانت کرتے ہیں، جو مدد مانگتے ہیں، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو تحت الاسباب ہے، اور دوسری وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں، ایک مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے، اسباب کے درجے میں آتی ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے کسی کتاب مانگ لی، موبائل دینا ہے، کال کروا دو، گھر والوں سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کھانا دے دو، کپڑے دے دو، تو یہ جو کسی سے کہہ دیا پانی لا دو، یہ جو چیزیں ہیں جو اسباب کے درجے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، اس میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی دوسروں سے تعاون کی اپیل کی ہے، اور بلکہ قرآن پاک کے اندر خود ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا تھا، انہوں نے جب وہ سیر کرتے ہوئے بالکل ایک انتہا پہ پہنچے تو وہاں کچھ لوگ ایسے ملے، انہوں نے کہا جی یاجوج ماجوج ہمیں آ کے تنگ کرتی ہے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ دیوار کر دیتا ہوں، یہ راستہ جس راستے سے وہ آتے ہیں تو ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ذوالقرنین نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم میری فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو مال دے دیتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مال کی ضرورت نہیں ہے، تم میری جس افراد دو مجھے، اعینونی بقوت، تم میری مدد کرو قوت پہنچا کر، یعنی افراد دے کر، کام کرنے والے بندے دے کر میری مدد کرو۔ تو جو اسباب کے تحت چیز آتی ہے اس میں مدد مانگنا خود قرآن سے ثابت ہے۔ جو چیزیں ما فوق الاسباب ہیں، اسباب کے درجے میں نہیں ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک میں آ جاتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ کسی سے اولاد مانگنا، کسی سے یہ مانگنا کہ میں امتحانوں میں پاس ہو جاؤں، مجھے عزت مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، ایک ہے کسی کو جا کے کہنا میری سفارش کر دو نوکری کے لیے، یہ تو اسباب کے درجے کی چیز ہے۔ ایک ایسے جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کو نوکری دلوا دے، ایسے ہم کسی اور بندے کے پاس جا کر اس سے کہیں کہ کوئی نوکری دلوا دے، گویا اس کو مختار سمجھنا، چاہے یوں سمجھیں کہ وہ خود مختار ہے، اور یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کا اختیار دے دیا ہے،
دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی پورا اختیار نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کچھ دیر سے اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا، حضرت جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ آپ کے رب کی مرضی سے آتے ہیں، اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ پہلے ہے جو کچھ بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار کسی بھی بندے کو پورا اختیار نہیں دیا، اس لیے جو ما فوق الاسباب، جو اسباب کے درجے سے باہر کی چیزیں ہیں، ان میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ کی ثنا بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد آگے دعا شروع ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پہ چلا دیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا سب سے پہلے تو آیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں یا سیدھے راستے پہ چلا دیں، تو حضور تو سراپا ہدایت تھے۔ اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت کے درجے مختلف ہیں۔ ایک ہدایت کا درجہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر رکھ دیا، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت دے دی، اس کو رہنمائی کر دی، جیسا جیسا وہ اس کی طبیعت کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ساری چیزیں سجھا دی۔ مثال کے طور پہ ایک درخت لگاتے ہیں، درخت کے جڑوں میں ہم پانی ڈالتے ہیں، تو یہ اللہ نے درخت کو یہ بات سجھا دی ہے کہ تو نے جڑوں سے پانی چوس کے آخری پتے تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، چیونٹی کو رہنمائی کر دی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی اشیاء اکٹھی کرتے ہیں، بلکہ جانور، بعض پرندے ایسے ہیں جو ایسا گھونسلہ بناتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ باہر کبھی نکلیں دیکھیں تو درختوں کے اندر گھونسلہ انہوں نے اپنا بنایا تھا، وہ لٹک رہا ہوتا ہے شاخ کے ساتھ، وہ شاخ کے بغیر اس کو آپ جب بھی توڑیں گے تو شاخ بھی ساتھ ہی ٹوٹے گی۔ نیچے اس نے منہ رکھا ہوتا ہے، اس کا دروازہ گویا کہ گیٹ نیچے کی طرف ہے، جتنی مرضی ہوا چلے، جتنی مرضی بارش آئے، اس کے اندر پانی نہیں جاتا، وہ گھونسلہ ٹوٹتا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھا دیا۔ اس سے اگلا درجے کی ہدایت وہ اللہ تعالیٰ نے باشعور مخلوق، انسانوں کو، فرشتوں کو، جنات کو دی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سجھا دیا، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء بھی بھیج دیے جنہوں نے آ کے بتایا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ ہدایت کا وہ ہے جس کو کہتے ہیں متقین اور انبیاء کی ہدایت، جو اللہ کے قرب میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو گویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو آپ کے قرب کے درجات ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات مجھے عطا فرما۔ یہ مراد نہیں خدا نخواستہ کہ وہ کہیں ان کو بھٹکنے کا خدشہ تھا اس لیے وہ دعا کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے امت کو تعلیم دینا بھی مقصود ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں تو پھر امت کو کتنی زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت فاتحہ نازل فرما کر ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر یہ لازم قرار دے دی کہ ہم ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر چلا بھی دے اور ہدایت پر قائم بھی رکھنا۔ اب آگے ساتھ ہی یہ دعا بھی سکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھی ہدایت کی دعا تو آپ نے مانگی ہے، وہ ہدایت کا راستہ جو آپ نے مانگا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلا دے، وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو یہاں بالکل سیدھی سی بات تھی کہ یوں کہہ دیا جاتا کہ صراط القرآن والحدیث، کہ قرآن و حدیث کے راستے پہ چلا دے، لیکن اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی تعبیر اختیار فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔
اور وہ انعام یافتہ جماعت کون سی ہے؟ یہ صورت نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ انعام کن پہ فرمایا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ یہ راستہ ہے کہ انبیاء کے راستے پہ چلیں، صدیقین کے راستے پہ چلیں، شہداء کے راستے پہ چلیں، صالحین کے راستے پہ چلیں۔ تو ایک کتاب اللہ ہے، ایک رجال اللہ ہے، یعنی جو اللہ والے ہیں۔ ہدایت کا راستہ وہ ہے جو اللہ والوں کا راستہ ہے۔ عام بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ ہدایت کو چاہتے ہیں تو پہلے قرآن کے عمومی اصولوں کے مطابق آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حدیث پر صحیح طریقے سے چلنے والے کون لوگ ہیں، بس پھر ان پر اعتماد کر کے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو امت کا اجماع ہے اور بڑا طبقہ ہے امت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 115 ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے گا، ان سے اختلاف کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کے چلے گا۔ گویا اللہ کے رسول کی مخالفت وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا جو اجتماعی راستہ ہے اس سے ہٹ کے کوئی نیا رخ نکال لینا ہے، کوئی نیا فرقہ بنا لینا ہے، کوئی نئی جماعت بنا لینا، اس پہ چلنا۔ تو یہی چیز یہاں پہ بیان فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہے ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو لوگ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے پہلے جو کہا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہے، یعنی وہ انعام یافتہ طبقہ، ان کے راستے پہ تو ہمیں چلا، لیکن جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ان کے راستے پہ نہ چلا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ نہ چلا۔ بندہ جو راہ راست سے ہٹتا ہے وہ دو وجہ سے ہٹتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ تحقیق نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی دیکھا دیکھی چلتا رہتا ہے، اور بعض چیزوں کے اندر بہت زیادہ غلو کر جاتا ہے، اس وجہ سے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ یہی ہوا، یہ تو ضالین میں آ گئے کہ یہ گمراہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ان کی شان میں اتنا مبالغہ کر دیا کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اتنا مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا کہ ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن حق واضح ہونے کے باوجود پھر ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتا۔ یہ یہودیوں کا معاملہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو دعا ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی جماعت پہ ان کے راستے پہ چلا دے، اور جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا، ان کے راستے سے ہمیں بچانا۔ تو گویا اس صورت مبارکہ کے اندر جو ہم نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے اور سیدھے راستے پہ جما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سیدھا راستہ دے دیا، وہ کتاب ہدایت دے دی۔ اگلی صورت مبارکہ سورہ بقرہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قطع کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہے تو اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھا ان کو علیحدہ علیحدہ جاتا ہے۔ تو ان کو پڑھا علیحدہ علیحدہ جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔
اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو تم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب ہدایت ہم نے تمہیں دے دی، اگر تم ہدایت کے سچے طالب ہو اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو پڑھو اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، ورنہ کتاب قرآن جو ہے وہ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے، جہاں کے انسانوں کے لیے ہے، لیکن متقین کا ذکر جو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی لوگ اس کی ہدایت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باقی لوگ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھاتے، کوئی اس کو سمجھیں گے، کوئی نہیں سمجھیں گے، کوئی سنیں گے، کوئی نہیں سنیں گے۔ تو متقی لوگ جو ہیں وہ اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ متقی کون ہیں؟ ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیزیں غیب میں ہیں، جن پر دلیل حسی دلیل نہیں ہے، تجرباتی دلیل نہیں ہے، ایسے نا ہم چیزوں کو، کچھ چیزوں کو مانتے ہیں دیکھ کر، حواس خمسہ جو ظاہرہ ہیں ان کے ذریعے سے دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ایسی ہیں جن پر تجرباتی کوئی دلیل نہیں ہے، تجرباتی دلیل کے بغیر یہ بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں غیب کی چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب میں ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں، فرشتے غیب میں ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، جنت غیب میں ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، جہنم غیب میں ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، سابقہ انبیاء جو گزر چکے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پہلی صفت متقی لوگوں کی یہ بیان فرمائی کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں تجربہ ہوگا تو ہم مانیں گے، تجربہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے۔ جب تجربہ ہوگا جنت اور جہنم کا، اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ بن دیکھے یہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، تجربے کے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی ان متقی لوگوں کی، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگوں سے یہ سننے میں آیا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو اب ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، اور ان تمام ارکان کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ اور نماز کا باطن یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کے بندہ کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، تو بس پھر اللہ اور یہ بندہ ہو، باقی ساری چیزوں سے اس کی توجہ ہٹ جائے۔ جیسے وہ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ جی آپ کو کبھی نماز کے اندر دنیا کا خیال آیا؟ اور فرمانے لگے مجھے کبھی دنیا میں رہ کے دنیا کا خیال نہیں آیا، تو نماز میں کیسے آئے گا؟ تو نماز کو ان شرائط کے ساتھ پڑھنا کہ نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، نماز کا باطن بھی ٹھیک ہو، اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا۔ قائم یقیمون کا مطلب ہوتا ہے، قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل سنوار کر سیدھا کر دینا۔ تو نماز کو سنوار کے پڑھنا، بنا کے پڑھنا اور ٹھیک پڑھنا، اس کا نام ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگلی صفت ان کی یہ بیان فرمائی مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ صلاحیتیں بھی ہیں جو اللہ نے بندوں کو دی ہیں، وہ صلاحیتیں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر کتاب نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی، ہم نے بتا دیا کہ یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جو ان صفات کے حامل ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے کتاب ہدایت دے دی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انسان 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو ایمان لانے والے تھے، جو متقی تھے، جن کی صفات یہ بیان فرمائی۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو ہٹ درم تھا، جو نافرمان ہوا، جو کافر ہوا۔ ان کو اگلی 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو کافر لوگ ہیں، جنہوں نے کفر کو اپنا شعار بنا لیا، اپنا وتیرہ بنا لیا ہے،
ان کو تو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، گویا انہوں نے گناہ کر کر کے اپنی صلاحیت کو ختم کر دیا، گویا ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، اور ان کو عذاب علیم، بہت بڑا عذاب عظیم ہوگا۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ دوسرا طبقہ کافروں کا، اور تیسرا طبقہ وہ منافقین کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کی صفات کو 5 آیات میں بیان فرمایا، کافروں کو 2 آیتوں کے اندر ان کی خصوصیت بیان فرما دی، اور آگے جو منافقین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں ان کی تقریباً 13 آیات مبارکہ کے اندر ان کی قباحت اور ان کی شناعت کو بیان فرمایا ہے کہ ان کی خصلتیں کیا ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پوری امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔